بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہم نے مولوی ساجد خان نقش بندی جسے کہا جاتا ہے کراچی والا، اس کے چیلنج مناظرہ کو قبول کیا تھا اور اسی کے دعوے کے مطابق قبول کیا تھا، حالانکہ راشد رضوی صاحب نے اسے اس کے اکابرین دیوبند کی عبارات کفریہ پر مناظرے کا چیلنج کیا۔ یہ اس سے تو بھاگ گیا اس بہانے کے ساتھ کہ پہلے اعلیٰ حضرت کے ایمان پر مناظرہ ہوگا۔ تو بندہ ناچیز نے اس وقت اس کو یہ دعوت دی کہ ٹھیک ہے، ناچیز تیرا چیلنج قبول کرتا ہے، ایمان اعلیٰ حضرت تو ہم نے خطبے سے ہی ثابت کر دیا ہے، لیکن تمہارا حق ہے کہ جس طرح تمہارے اکابرین کی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے تمہارے اکابرین کی کفریہ عبارات پر التزام کفر کا فتویٰ دیا، حالانکہ پہلے بھی مناظرے کی دعوت دیتے رہے کہ یہ تمہاری عبارات کفریہ ہیں، گستاخانہ ہیں، مناظرہ کرو، ان سے رجوع کر لو یا پھر ثابت کرو کہ یہ صحیح ہیں۔ تو جب وہ عبارات بھی ثابت صحیح نہ کر سکے اور مناظرے کے لیے سامنا بھی نہ کر سکے، تو جس طرح آج ساجد خان ٹال مٹولیاں کر رہا ہے، اسی طرح سے میں نے بتا دیا کہ اشرف تھانوی نے ٹال مٹول کرنے کے لیے ایک ان کا مرتضیٰ حسن در بھنگی تھا پتہ نہیں کیا تھا، تو اس کو سامنے لا کھڑا کیا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف خط بھیجا، ایک نہیں بے شمار کئی خطوط بھیجے کہ اگر تو نے اس کو اپنا وکیل مطلق بنایا ہے تو چونکہ تیری کفریہ عبارت کا معاملہ ہے، اگر یہ ہارے گا تو تمہیں رجوع اور توبہ کرنا پڑے گی، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ تو لکھ کے دے کہ اس کی ہار کے بعد تو توبہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر وہ جیت گیا تو پھر ہم اپنے قول سے رجوع کریں گے۔ لیکن اس وقت مولوی تھانوی یہ جواب دینے کی جرت ہی نہ کر سکا کہ میں اس کو اپنا وکیل مطلق اعلان کروں، اعلان نہیں کر سکا بیچارہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ تو بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تکفیر کی۔ اب تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے اکابرین کی تکفیر غلط کی گئی ہے، اور سامنے مناظرہ کرنے والوں کا، جتنے ہمارے علماء اہل سنت پہلے مناظرہ کرتے رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تکفیر صحیح کی ہے، تمہارے اکابرین کی عبارات غلط ہیں۔ تو وہ ایک مقام کا تعین ہو گیا کہ اس بات پر مناظرہ ہونا ہے۔ لیکن اب ساجد دیوبندی، اس کو جب ہم نے چیلنج قبول کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب تمہاری باری ہے، لگواؤ فتویٰ، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم عرب و عجم کے علماء سے فتویٰ نہیں لے سکتے، حالانکہ اب تو وہابیہ تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو اہل سنت کے امام اور علماء بیٹھے تھے حرمین شریفین میں، ان سے بھی تم کروا سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ہی ہم نوا ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے تو یہ کھلی اجازت دے دی، اچھا ٹھیک ہے، صرف اپنے فرقہ دیوبندیہ کے جتنے نامور اور مشاہیر ہیں صرف ان سے دستخط کروا لو، یہی کافی ہے۔ لیکن جب مولوی ساجد نے دیکھا کہ اب راہ فرار بچی نہیں ہے، کہ ادھر سے اکابرین دیوبند کی عبارات پر مناظرے کا چیلنج آ گیا اور ادھر سے چیلنج قبول ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے جو اس نے کذب بیانی کی اور حسام الحرمین فتویٰ شریف کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، تو ہم نے اس پر ان کی یہ کتاب عقائد اہل سنت دیوبند، اس کتاب یعنی المحند علی المفند کی عبارتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں اور بتایا کہ جھوٹ کا پلندہ وہ تمہاری یہ المحند ہے، کیونکہ یہ تمہارے ہی عقیدوں کے خلاف ہے، اور تم نے تصدیقات لینے کے لیے اپنے مولویوں پر ہی کفر کے فتوے رکھے ہیں، اور تمہارا خلیل امبیٹوی اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس نے براہین قاطعہ میں جو عبارت لکھی تھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ علم کو نہ مانتے ہوئے ابلیس کے علم پر اس نے نص قطعی مانی تھی، لیکن حضور کے علم کے لیے وہ کوئی نص نہیں مانتا تھا، وہ بھی اس کتاب میں اپنی اس عبارت سے بھی مکر گیا، اور ہم نے وہ دکھا دیا، ہر ایک حوالہ ان کی کتاب کا وہ ہم نے دکھا دیا کہ براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہوا ہے اس نے۔ تو اس وقت مولوی ساجد صاحب کی دم پر پاؤں آ گیا۔ اب ظاہر ہے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اگے اگ تے پیچھے کند، جب مولوی صاحب ناچار ہوئے تو اس وقت مولوی صاحب نے مجھے فون کیا۔ اب اس کی آواز کو میں نے پہچان لیا تھا، تو میں نے پہلی بار کہا کہ میں ابھی مصروف ہوں۔ میں نے ایک بار فون کاٹا کیونکہ میں اپنے گھر کی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بتایا بھی صحیح، اس کے پاس بھی ریکارڈنگ ہے، میرے پاس بھی ہے کچھ حصہ ریکارڈنگ کا۔ اس نے دوبارہ پھر سے فون کر دیا جی، اب فون پہ مناظرہ ہو رہا ہے، اپنی طرف سے اس نے بات شروع کر دی، تمہارے اکابر نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا۔ وہ میں نے کہا رک ذرا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایمان تو ثابت ہے، حسام الحرمین کے خطبے سے ہی ثابت ہے، تمہارے اشرف تھانوی کے نماز پڑھ لینے کا جو ارادہ تھا کہ اگر مجھے احمد رضا کے پیچھے موقع مل جاتا تو میں نماز پڑھ لیتا، جیسے راشد رضوی صاحب نے حوالے وغیرہ تو دکھا دیے ہیں، تو وہ مومن سمجھ کے نماز پڑھ رہا تھا پیچھے یا کافر سمجھ کے پڑھ رہا تھا؟ پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے وہ مومن سمجھتا تھا۔ لہذا تو ایسا کر کہ تو تکفیر کر، اور تکفیر کے لیے اپنے علماء دیوبند سے دستخط کروا لے، تمہارا مفتی تقی عثمانی ہے، تمہارے علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند کے ہیں، یا تمہارے یہ جو خیر المدارس و فلاں فلاں جتنے مدرسے ہیں بڑے بڑے کراچی سے لے کر ملتان اور لاہور والے، ان سب مدارس کے مفتیوں کے مہر دستخط لگوا کے تم اس کو شائع کر دو، تو پھر ایمان ثابت کرنا ہم سب سنیوں پر فرض ہو جائے گا۔ تو ایک میری بات کرتا ہے، یہاں پر لاکھوں علماء کھڑے ہو جائیں گے ایمان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر مناظرہ کرنے کے لیے۔ لہذا تو ایسا کر، تو تکفیر کر دے، تو اگر مجھے کہے گا تو میں آ جاؤں گا، تو جہاں کہے گا میں وہاں آ جاؤں گا، میں آن لائن کی شرط بھی نہیں لگا رہا، مناظرہ کروں گا تیرے ساتھ۔ لیکن فون پہ جب اس طرح میں نے جواب دیا، اب اس کو کوئی بات پکڑ میں آ نہیں رہی تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس وقت مغلظات اور گالیاں بکنا شروع کر دیں مجھے یا اور حضرات کو۔ تو جو اس نے گالیاں بکی ہیں اس کے جواب میں نے ایک لفظ بولا تھا۔ اب وہ لفظ میں نے کیوں بولا تھا اس کے لیے میں 2 روایات پیش کر رہا ہوں اور 2 اماموں کے قول نقل کر رہا ہوں۔ پہلی روایت یہ تاریخ و دمشق الکبیر کی ہے، محدث ابن عساکر لائے ہیں، یہ جلد نمبر 42 میں ہے، اور اسی روایت کو لائے ہیں معارج الوصول فی مناقب آل رسول میں 65 صفحہ نمبر پر، جمال الدین زرندی الحنفی جن کا سن وفات 750 ہجری ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کنا نبور اولادنا بحب علی بن ابی طالب وذریته فاذا رأينا احدا لا يحبهم علمنا انه لغیر رشدۃ۔ ترجمہ میں نہیں کروں گا، مولوی ساجد تجھے اگر ترجمہ کرنا نہ آئے تو اپنے کسی مولوی سے کروا لینا۔ اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ امام محب الدین الطبری الشافعی جن کا سن وصال 694 ہجری ہے، فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا معشر الانصار نبور اولادنا بحبهم فاذا ولد فينا مولود فلم يحبهم عرفنا انه لغیر رشدۃ۔ اب اس پر 2 اماموں کے قول نقل کرتا ہوں۔ پہلے امام ہیں شیخ سلیمان قندوزی حنفی، ینابیع المودۃ لذوی القربى، اس کتاب میں لکھتے ہیں لا يحبكم الا طاہر المولد ولا يبغضكم الا خبیث المولد۔ اور اس پر ابن حجر حیتمی مکی شافعی جن کا سن وصال 974 ہجری ہے، آپ بھی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان حب اہل البیت وذریۃ علی، اور الحمدللہ تعالی ہم ذریت علی ہیں۔
ہوا میزان و طہارت النسب۔ اب مولوی ساجد صاحب تو نے مجھے گالی دی اور وہ بھی نسبی گالی دی، تو اس کے جواب میں نے تجھے 2 روایتیں اور 2 ائمہ کرام کے اقوال سنا دیے ہیں، اب اپنے لیے نسبی طہارت تلاش کر لے۔ میری طرف سے جواب اتنا ہی کافی ہے۔ اور ویسے بھی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، فرمایا جب تک یہ ہمیں گالیاں دینے میں مصروف رہیں گے تو ان کی زبان طعن سے کم از کم وہ مقدس ہستیاں، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سید الانبیاء سے وحدہ لا شریک مولا تک، یہ ذوات مقدسہ ان کی زبانوں سے محفوظ رہیں گی۔ تو مجھے گالیاں دینا چاہتا ہے تو اور بھی دے، تو دے سکتا ہے، مجھے اجازت ہے تجھے، میں ان گالیوں کا جواب نہیں دوں گا۔ ہاں اگر کوئی حدیث یا کوئی صحابہ کرام کے اقوال میں سے یا ائمہ کرام کے اقوال میں سے سنانا چاہا تو سنا دوں گا، جیسے آج سنایا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ جب میں نے اس کو کہا کہ تو تکفیر کر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا ایک بنیادی اصول ہے تکفیر کے متعلق، وہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر اتنی دیر تک نہیں کرتے گناہوں کی وجہ سے جب تک کہ وہ ان گناہوں کو، یعنی قطعیات کو، جو قطعی گناہ ہیں ان کو حلال سمجھنا شروع نہیں کر دیتا، ان کو حلال جانے تو ہم تکفیر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرٍ مِنْ وُجُوهِ الْمُتَوَاتِرِ او انکر ما علم من الدین ضرورتا۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کفر کا حکم لگاتے ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو، اور متواترات اور قطعیات جو اسلام کے احکام ہیں ان کا اگر منکر ہو جائے تو ہم اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، ورنہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ اسی طرح امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من جاہد ما یعلم من دین الاسلام ضرورتا حکم بردتہ و کفرہ۔ اور امام ابن حجر الاعلام بقواطع الاسلام میں فرماتے ہیں ومن الکفر انکار مجمع علیہ علم من الدین بالضرورت۔ اب یہ اہل سنت کے چند ائمہ کرام کی میں نے عبارات پڑھی ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے کہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کو کافر قرار نہیں دیتے۔ تو میں نے صرف ایک ہی مطالبہ کیا تھا، اس کے سارے مطالبوں کو میں نے قبول کیا۔ اگر تو چاہے تو میں کراچی آ جاتا ہوں، وقت جو مقرر تو کرے گا میں اسی وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جاؤں گا۔ مجھے اکیلا کہے گا تو میں اکیلا آ جاؤں گا، کیونکہ میں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میں دشمن کے پاس چلا جاؤں یا دشمن میرے پاس آ جائے۔ میں نے ساری اس کی شرائط مانی تھی، صرف ایک ہی بات رکھی تھی کہ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تمہارے اکابرین کی کفریہ عبارات کی نشاندہی کی، اور نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یہ کفریہ عبارات ہیں، اب تم ایسا کرو کہ تم اپنے دیوبندی علماء سے لکھوا کر یہ فتویٰ لے آؤ تکفیر والا، تو انشاءاللہ تعالی جہاں کہو گے وہاں پر میں تمہارے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی طرف سے اور کوئی شرط نہیں لگاؤں گا، وقت طے ہوگا، جگہ طے ہوگی، اور میں تمہارے سامنے بیٹھ کے انشاءاللہ عز و جل مناظرہ کروں گا۔ اب مولوی ساجد بیچارہ وہ جانتا ہے کہ وہ تکفیر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عبارات میں سے ایسی کوئی چیز وہ گھڑ کے بھی نہیں لا سکتا کہ جس میں ضروریات دین کا انکار ہو۔ اس لیے فون کر کے وہ فون پر ہی معاملے کو سلجھانا چاہتا تھا بھی، تاکہ کوئی ایسی بات مجھے ایک کمزور سی مل جائے جس کو میں ریکارڈنگ کے طور پر بنا کے پیش کر سکوں کہ دیکھو جی یہ مناظرہ ہو گیا اور یہ سنیوں کا مناظرہ ہے۔ مولوی ساجد صاحب اور نفس بندی صاحب، اپنے نفس کے لیے اتنی جنگ کرنے والے، میں نے مثال دی تھی تجھے، یہ تمہارے مولوی کی عبارت پر، یہ جو تمہاری تحذیر الناس ہے اس کا تم دفاع کرتے ہو، تو میں نے اس پر کہا تھا کہ اگر بالفرض کے ساتھ تم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کو جائز سمجھ رہے ہو اور اس کو صحیح قرار دے رہے ہو، تو میری طرف سے ایک مشورہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایسی مثال دے دے کہ تمہاری بیوی وہ
کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لے تو تمہارے اس کا شوہر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بالفرض کے ساتھ۔ تو پھر مولوی ساجد کو غصہ آیا، اس نے گالیاں نکالی مجھے فون پہ، اور ہمارے اکابرین کی طرف بھی کچھ بکواسات کو منسوب کیا۔ تو مولوی جی تجھے غیرت آتی ہے اپنی عورت کی، اپنی ذات کی، نفس بندی صاحب، تم غیرت کرتے ہو اپنے نفس کی، لیکن ہم الحمدللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزت و ناموس کی غیرت کرنے والے ہیں۔ لگاؤ فتوی کفر، لیکن مجھے پتا ہے تو لگا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اگر تو ایسا کرتا ہے نا تو تیرے یہ جن کو تم اپنے اکابرین سمجھتے ہو، اپنے چھتروں سے تمہارا سر جو ہے وہ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اور کس پنگے میں پھنسا رہے ہو ہمیں۔ یہ میں جانتا ہوں مولوی ساجد نفس بندی صاحب، میں جانتا ہوں، اور تمہاری علمی حیثیت کو بھی میں جان چکا ہوں۔ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے التزام کیا ویسے ہی التزام کرو۔ اور ہاں، یہ ایک بات کا جواب لیتے جاؤ، تو بار بار اپنی ویڈیو میں بھی کہہ رہے تھے اور مجھے فون پر بھی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے باقی علماء نے اتنے سال پہلے فتوی کفر اگر لگا دیا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تمہارے انہوں نے فتویٰ اتنا بعد میں کیوں لگایا، اور اگر بعد میں لگایا تو من شک فی کفر و عذابی فقط کفر کے فتوے کے مطابق تمہارا اعلیٰ حضرت وہ کافر ہو گیا۔ اور مولوی بھی عقل اور جاہل، تجھے اتنی بھی عقل نہیں، اتنا بھی علم نہیں ہے، تجھے کس نے مولوی بنا دیا ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آیا تو؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے مناظرہ رشیدیہ، اور تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کوئی بھی مفتی جب فتویٰ لگاتا ہے تو پہلے ذاتی طور پر تحقیق کرتا ہے، ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہے، ذاتی طور پر وہ بحث و تکرار کرتا ہے۔ جتنے علماء کرام نے پہلے فتوی کفر لگایا تھا انہوں نے اپنی ذاتی تحقیق کی ہوئی تھی، اس وجہ سے فتوی کفر لگایا تھا۔ میں نے اگر فتویٰ لگایا تھا تو وہ تمہارے خلیل امبیٹوی کے ساتھ مناظرہ کر کے اس کی بکواسات سن کے، امکان کذب سے لے کر وقوع کذب تک کی بکواسات اس مناظرے میں کی تھی تمہارے خلیل امبیٹوی نے، جس کی وجہ سے علامہ غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ نے فتویٰ لگایا تھا۔ تو وہ ان کی اپنی تحقیق تھی۔ مولانا غلام مہر علی نے جیسے دیوبندی مذہب لکھا اور اس میں تم نے کتاب دکھائی نہیں، فتویٰ نہیں دکھایا، اور جھوٹ منسوب کر دیا سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف، حالانکہ اس کتاب میں وہی فتویٰ موجود ہے جس میں مولوی رشید احمد لکھ رہا ہے اس بندے کے سوال کے جواب میں کہ اس پر فتوی کفر نہیں، جو وقوع کذب کو مان رہا ہے اس پر فتوی کفر نہیں لگتا۔ خلف وعید کا عقیدہ وہ بزرگوں کی طرف اور اسلاف کی طرف منسوب کر دیا، وہی عبارت لکھی ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حسام الحرمین میں بیان کی ہے۔ جھوٹے اور کذاب تو تم ہو کہ وہ عبارات اور وہ فتاوے دکھاتے ہو نہیں، اپنی طرف سے تم نے وہ چھپا لیے، اپنی کتابوں سے تم نے فتاوی رشیدیہ کو کتنی بار تم نے چھاپا اور کتنی عبارتیں کاٹی ہیں تم نے۔ اور فضائل اعمال، یہ تو ابھی پچھلے 20 سال کی بات ہے، تم نے فضائل اعمال کو جو اتنی موٹی کتاب تھی کاٹ کاٹ کے اتنا موٹا کر دیا ہے۔ اب جو تمہارے تبلیغی جماعت والے لے کے پھرتے ہوتے ہیں وہ اتنی ساری ہے، وہ پہلے جو لے کے پھرتے ہوتے تھے وہ اتنی بڑی موٹی تھی، اس میں سے باب فضائل درود و سلام تم نے سارا نکلوا دیا، اس میں جتنے بھی باقی اعمال تھے اصال ثواب اور اس طرح کے وہ سارے کے سارے تم نے نکلوا دیے، اس میں یہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا لکھا تھا وہ تم نے ہٹوا دیا۔ یہی تمہاری کتابوں میں تعریفات ہیں جو تم اپنے اکابرین کی کتابوں سے پہلے چھپاتے ہو۔ صرف ایک چھوٹا سا کام تھا، تمہارے اکابرین اگر اس سے رجوع کر لیتے اور ایک رجوع نامہ لکھ دیتے، توبہ نامہ لکھ دیتے، ان کا ایمان بھی بچ جاتا، تمہارا ایمان بھی بچ جاتا۔ لیکن آج تک تم ان کے کفر کو چھپاتے پھر رہے ہو یا بعض کفریات کو صحیح ثابت کرتے پھر رہے ہو۔ یہ تمہارے گلے سے نکلے گی نہیں، یہ ہڈی بن کے اٹک گئی ہے تمہارے گلے میں۔ میں نے اس لیے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہیں پہ روک دو، اگر نہیں روکو گے تو اور کھچ اور ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب دیکھو نا، آج پھر تم میرے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہو۔ یہ تمہاری وہ تحذیر الناس، یہ تمہارا میں نے جھوٹ کا پلندہ ثابت کیا جو المحند والا کہ حسام الحرمین میں جو سیدی اعلیٰ حضرت نے تمہاری ان اکابرین کی عبارات کو صحیح لفظ بلفظ نقل کیا، اس المحند والے نے وہ کھا لیا اور الٹا اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ تمہاری تقویت الایمان والے کی گستاخانہ عبارات جو علیہ باللہ انبیاء اور ملائکہ کو چمار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذلیل قرار دے رہا ہے۔ وہ ظالم اللہ کے ساتھ مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی تقابل کرتا ہی نہیں کسی کا، نہ انبیاء کا، نہ اولیاء کا، نہ صلحاء کا، کسی کا تقابل نہیں کرتے۔ اللہ کے مقابلے میں کون لاتا ہے؟ مشرکین کے عقیدوں کو پکڑ کے تم نے اہل اسلام پر پہلے لگایا، پھر اس پر لگانے کے بعد تم نے یہ کیا ظلم کہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پاک کی توہین کر دی۔ یہ تمہارا اکابرین میں سے ہے، جو میں نے دکھایا تھا تمہارے یہ فتاوی رشیدیہ میں سے، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور اس کو اچھا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے وڈیرے ابن عبد الوہاب نجدی کو بھی اچھا بیان کیا جا رہا ہے تمہارے فتاوی رشیدیہ میں، اور امکان کذب کا عقیدہ بھی اس میں موجود ہے۔ حالانکہ اس تمہارے المحند والے نے اس عقیدے سے صاف جھوٹ بول کے جان چھڑائی ہے اپنی،
اور اس میں یہ ذرہ برابر بیان نہیں کیا امکان کذب کا عقیدہ، وقوع کذب کا عقیدہ جو تمہارا فتویٰ تھا وہ تم نے چھپا لیا، اور ہمیں کہتے ہو کہ تم جھوٹے ہو، تو ظاہر فتویٰ آئے گا کدھر سے؟ یا تمہارے گھر سے، یا ہمارے پاس جو فتاوے موجود ہیں وہی آئیں گے۔ تو وہ ہمارے اکابرین نے تو اپنی کتابوں میں چھاپ رکھے ہیں کہ یہ لو، ہماری آنے والی نسلیں بھی تمہارے یہ مقالے نکال نکال کے لوگوں کو دکھاتے رہیں گے کہ یہ ان کے مقالے تھے جن کی وجہ سے ان پر فتویٰ کفر لگا تھا۔ لہذا تکفیر کا اصول یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرے۔ تمہارے مولوی نے تحذیر الناس میں ضروریات دین کا انکار کیا ہے، اگر بالفرض کے لفظوں کے ساتھ۔ یہ تمہارے حفظ الایمان والے نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو تشبیہ دی ہے الیاذ باللہ تعالیٰ نقل کفر کفر نباشد، جانوروں کے علم کے ساتھ، جمی بہائم اور حیوانات کے ساتھ اور پاگل مجنون کے ساتھ یہ تشبیہ دی ہے تمہارے مولوی نے۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم، حرمت و عصمت وہ ضروریات دین میں سے ہے، اس وجہ سے فتویٰ کفر لگائے۔ یہ تمہاری براہین قاطعہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو اس بدبخت نے ادھر المحند میں آ کے اس نے جھوٹ بولا اور مکر گیا اپنی براہین قاطعہ میں، اور میں نے دکھایا المحند سے جو پچھلی میں نے ریکارڈنگ بھیجی ہے تو اس میں نے دکھایا تمہیں، اب بھی دیکھ لو۔ یہ براہین قاطعہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کا تو نص قطعی سے ثبوت نہیں ملتا، لیکن شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے وہ قطعیات سے ثابت ہے۔ یہ تمہارا مولوی بکرا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم بڑا بتا رہا ہے کہ وہ نص سے ثابت ہے، رسول کا علم ثابت ہی نہیں ہے نص سے۔ یہ کفریات ہے تمہارے جن کی وجہ سے تمہاری تکفیر کی گئی ہے۔ اب اگر تم جرت کر سکتے ہو تو کرو جرت، اپنے مرتے دم تک میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر کرو گے تو میں اپنی زندگی میں اس بات کا ضامن ہوں، جہاں تم کہو گے انشاءاللہ الرحمن وہاں پر میں مناظرے کے لیے آؤں گا، اور تمہارے پاس خود چل کے آؤں گا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے، اور مناظرہ کروں گا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان پر، لیکن تم تکفیر کر کے دکھاؤ۔